أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، جسے جمادی الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ دو عظیم المرتبت شخصیات کے ذکر سے مالا مال کرنے کے لیے آتا ہے، جس میں سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اس مہینے میں یوم ولادت ہے، اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو ہم اس جمعہ بطور خاص حضرت سیدہ کائنات سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو کو سماعت کریں گے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعہ خلیفہ اول یار غار رفیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ پر ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ مفسرین کرام نے بہت ساری اس کی تفسیریں کی ہے کہ ہم نے آپ کو امت کثیر عطا فرمائی، یا ہم نے آپ کو دیگر معاملات میں تمام انبیاء کرام سے زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ وہیں مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد والی جو آخری آیت ہے اس سورہ کی، اس پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ حضور کے کتنے شہزادے تھے اور کتنی شہزادیاں تھیں، کتنے بیٹے اور کتنے بیٹیاں تھیں۔ حضور کے 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور کے بیٹے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ کم عمری میں یہ اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا لیا۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ کے منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ ابتر اس کو کہا جاتا ہے جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین ابتر کہہ کر طعنہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے جواب میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو آپ ذہن میں رکھیں اور اپنے دماغ کو اب ساری دنیا میں لے جائیں۔ بہت سارے بادشاہ دنیا میں گزرے، ان بادشاہوں کا نام ہے لیکن ان کی اولاد ہے نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں آئے لیکن ان کی اولادیں ہیں نہیں ہے دنیا میں، اس کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزازی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی انا اعطیناک الکوثر کے ذریعے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، اس سے مراد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں سادات پائے جاتے ہیں، یا تو حسنی سید کہلاتے ہیں یا حسینی سید کہلاتے ہیں۔ حسنی سید وہ ہوتے ہیں جن کی نسل حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، اور حسینی سید وہ کہلاتے ہیں جن کا نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے، اور یہ دونوں شہزادے ہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے۔ تو جو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، اللہ نے ایسی کثرت آپ کی اولاد میں رکھ دی، اور خود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی
جو اولاد ہوتی ہے اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میری اولاد، میری نسل میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے چلے گی۔ یہ اعزاز حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ نبی کی اولاد ان کے ذریعے چل رہی ہے۔ تو آج ساری دنیا میں سعادات پائے جاتے ہیں تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے توسل سے، ان کے وسیلے سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک ان کا شجرہ جا کر ملتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار میں سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محبوب کے گھر والو، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں خوب پاک اور صاف کر دیں۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جاؤ فاطمہ کو، علی کو اور حسنین رضی اللہ عنہما کو بلا کر لاؤ۔ حضرت سلمان گئے، جا کر بلا کر لائے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سیدہ فاطمہ کو، ایک طرف مولا علی کو، ایک طرف گود میں حضرت سیدنا امام حسن کو، دوسری طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کو بٹھا کر اپنی چادر مبارک، اپنی کملی مبارکہ ان پر اڑا دی اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، تو ان کو خوب پاک اور صاف فرما دے۔ تو اہل بیت میں اور پنجتن پاک جنہیں ہم کہتے ہیں، اسی آیت کے ذریعے ہم کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے گھر والوں کو پاک اور صاف کر دیں گے، اور رسول اللہ نے ان کو چادر میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو تو خوب پاک اور صاف فرما۔ تو اسی لیے ہم پنجتن پاک کہا کرتے ہیں۔ پنج مانے پانچ، تن مانے انسان یا جسم۔ وہ پانچ جسم کون ہے؟ پہلے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے سیدتنا فاطمہ الزہرا، تیسرے مولا علی کرم اللہ وجہ، چوتھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، پانچویں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں تبلیغ دین سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں نے تمہیں اللہ کی وحدانیت بتائی، اللہ تک تم کو پہنچایا، اس پر میں کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا، لیکن صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حبیب کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہے جس سے اللہ نے محبت کرنے کا، مودت رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ حضرت سیدتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی و فاطمۃ وابناہما، وہ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے دونوں شہزادے ہیں، جن سے محبت رکھنے کا، جن سے مودت رکھنے کا، جن سے پیار کرنے کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ تو یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ہے، اور اس گھرانے میں ابھی میں نے ذکر کیا کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو سب سے الگ مقام حاصل ہے، اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں، یعنی رسول اللہ جس طرح چلا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، جس طرح رسول اللہ کا انداز تھا، جس طرح رسول اللہ کی سیرت تھی، جس طرح رسول اللہ کے اخلاق تھے، ان میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی اگر کوئی کسی کو دیکھا ہے تو وہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہت رکھنے والی اگر کوئی اور تھے تو وہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام، بڑی عظمت سے سرفراز فرمایا، دنیا میں بھی آپ کے مقام کو آشکار فرمایا، بروز محشر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو آشکار فرمائے گا۔ دنیا میں کس طرح سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کے گھر میں فرشتے آیا کرتے تھے، آپ کے کام فرشتے کیا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، دوپہر کی دھوپ تھی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے سے گزر رہی تھی، گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی، تو چکی کے چلنے کی آواز میں نے سنی، تو میں نے سوچا کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا شاید آرام نہیں کر رہے، کام میں مصروف ہے، آٹا پیس رہی ہے۔ میں نے کھڑکی کا جو سوراخ ہوتا ہے، یعنی لکڑی کے دروازوں میں بیچ میں سوراخ ہوتا ہے،
اس وقت بھی لکڑی کے دروازے تھے. تو میں نے اس میں سے جھانک کر دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سیدہ اپنے مقام پر آرام فرما رہی ہے اور ادھر ہے کہ چکی خود بخود چل رہی ہے اور حضرت سیدنا امام حسن یا حضرت امام حسین جھولے میں ہے اور وہ جھولا بھی مسلسل جھول رہا ہے. دوڑی دوڑی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایک الگ معاملہ دیکھا ہے. میں سیدہ کے گھر کے باہر سے آ رہی ہوں, میں نے دیکھا کہ سیدہ آرام فرما رہی ہے لیکن چکی ہے کہ خود بخود ان کے گھر کی چل رہی ہے, جھولا ہے کہ ہل رہا ہے, ماجرا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو میں بھی دیکھتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا. جو ہو چکا اس کو بھی رسول اللہ جانتے ہیں, جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں, جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن سے فرماتے ہیں کہ اے ام ایمن, جانتی ہو کہ ماجرا کیا ہے؟ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کئی دنوں سے فاقے کی حالت میں ہے, کئی دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا, لیکن رمضان کے روزے فرض ہے, وہ فاقوں کی حالت میں بھی وہ روزے رہ رہی ہے. آج اس کے پاس کچھ جو آئی تھی جس کو وہ پیسنا چاہتی تھی لیکن نقاہت اتنی تھی کہ وہ پیس نہیں پا رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نیند کو طاری کر دیا. یکایک حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پر نیند طاری ہوئی, انہوں نے آرام کے لیے اپنے بستر پر گئی. اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے مقرب بندو, اے فرشتو, تمہارا کام یہ ہے کہ تم دن رات میری تسبیح کرو, لیکن آج میں تمہاری ڈیوٹی کو تبدیل کر رہا ہوں. آج تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم سیدہ کے گھر کو جاؤ اور ان کے گھر کی چکی پیس کر ان کو آٹا تیار کر کے رکھو جب تک کہ وہ اٹھ نہیں پاتی. ادھر آٹا پیس رہا ہے اور ادھر جھولے میں شہزادے ہیں, کہیں شہزادے کی نیند نہ ٹوٹ جائے اور ان کی آواز سے سیدہ کی نیند میں خلل نہ آئے, اسی لیے جھولے کو ہلانے کے لیے بھی اللہ نے فرشتوں کو کام پر لگایا ہے. یہ مقام حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا تھا. ایسا مقام رب کے پاس ہونے کے باوجود آپ کی عبادات ایسی, آپ کی ریاضات ایسی, آپ کے مجاہدات ایسے. روایت میں آتا ہے کہ رات بھر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ گزارا کرتی اور رب سے گلا کرتی, رب سے شکوا کرتی کہ جب مؤذن فجر کے لیے اذان کہتا, سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آسمان کی طرف متوجہ ہوتی اور کہتی کہ اے اللہ, تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی, رات بھر سجدے میں رہتی اور یہ شکوہ کرتی اللہ سے, یہ گلا کرتی کہ رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی مکمل نہیں کر سکی. ایسی عبادات آپ کی. حیا کا عالم آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ کبھی چاند نے نہ کبھی سورج نے میرے بالوں کو دیکھا ہے. یعنی ایسی حیا کی پے کر ایسا پردہ آپ کیا کرتی تھی کہ نہ دن کے اجالے میں آپ کبھی گھر سے باہر نکلی, نہ رات کے اندھیرے میں کبھی آپ نے بغیر اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے گھر سے باہر نکلا. ایسی حیا کی پے کر سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی. اور قربان جائے ہم غریبوں سے, ہم گناہگاروں سے سیدتنا فاطمہ الزہرا کتنا پیار کرتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے, سجدے میں اپنے آنسوؤں کو بہایا کرتے اور اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگا کرتے. ایک مرتبہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور اس میں پل صراط کا ذکر تھا کہ اے حبیب, آپ کی امت کو ایک ایسے راستے سے گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ تو آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے, لیکن جو گناہگار ہوں گے وہ اس راستے سے چلتے جائیں گے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گر جائیں گے. جب یہ آیت مبارکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار رو رہے ہیں, روتے ہی جا رہے ہیں, اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ کو پوچھ سکے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں.
اگر رسول اللہ کا کوئی معاملہ دریافت کرنا ہے تو اب سب سے کوئی اگر پوچھ سکتا ہے تو وہ شخصیت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شخصیت تھی۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے سلمان، سیدہ کے گھر کو جاؤ اور جا کر سیدہ کو کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے، آپ تشریف لائے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس چھوڑ کر، یہ آگ کے پجاریوں کے خاندان سے تھے، یہ چھوڑ کر پھرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، رسول اللہ کی غلامی میں آ گئے، بہت تکلیفیں انہوں نے سہی۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے سلمان، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے؟ تو حضرت سلمان کو شرم آتی تھی کہ میں اس قبیلے کا نام بتاؤں جس قبیلے میں آگ کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ سلمان بن اسلام، یعنی میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی کی اس محبت کو رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان کسی اور کا نہیں، سلمان ہمارا گھر والا ہے، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ ایسی محبت حضرت سلمان سے رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دوڑے حضرت سیدہ کے گھر گئے اور جا کر سارا معاملہ سنایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے پردہ کیا، اس پردے کے عالم میں رسول اللہ کے پاس تشریف لائی اور لا کر پوچھا کہ بابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ آج اتنے غمگین ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ہے کہ تھم نہیں رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ سنایا کہ یہ آیت اتری ہے، میری امت کے گناہگار ایسے ایسے کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ جب یہ آیت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کے سامنے تلاوت ہوئی، اب سیدہ فاطمہ الزہرا بھی رونے لگی، چاروں قطار آپ بھی رو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جب روتے روتے کچھ افاقہ ہوا، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا، حضرات حسنین کریمین کو بلایا اور بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کیا آپ کل میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بوڑھوں کی طرف سے اپنے آپ کو فدیہ پیش کریں گے؟ یعنی گناہگار امتیوں کے بدلے میں آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے سیدہ، میں اپنے آپ کو امت کے بوڑھوں کی طرف سے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مولا علی کو بلاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے علی، اے شوہر نامدار، کیا آپ رسول اللہ کی امت کے نوجوانوں کی طرف سے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے دونوں شہزادوں کو حکم دیتی ہے کہ اے حسنین کریمین، میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ دونوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی امت کے چھوٹے بچوں کی طرف سے اپنے آپ کو پیش کرے، اور میں خود اپنے آپ کو رسول اللہ کے امت کے خواتین کی طرف سے اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ جب یہ کنورزیشن، یہ باتیں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو سلام عرض کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے رسول اللہ، آپ بھی غمگین نہ ہو، اور حضرت فاطمہ کو بھی کہہ دے کہ وہ غمگین نہ ہو، اپنے آنکھوں سے آنسو نہ بہائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب میدان محشر میں تمام لوگ آ جائیں گے تو جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا چاہیں گی، رب تبارک و تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ فرمائے گا۔ جس کے لیے رب سیدہ فاطمہ الزہرا سفارش کریں گی، اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اس کے لیے جنت کا مژدہ سنا دیا جائے گا۔ ایسی محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے غلاموں سے کی ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کی جائے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ادب، ان کی تعظیم، ان سے محبت کی جائے۔ یہ تو دنیا میں مژدہ سنا دیا۔ آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ منظر قرآن میں سورہ عبس کی آخری آیتوں میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہولناکی کا منظر ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنے لخت جگر کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی، بیٹے اپنے باپ کو نہیں پہچانیں گے۔ ایسا ماحول ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان اپنے پسینے میں
اپنی اپنی گردنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب حاضر ہوئے ہوں گے. ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو, اپنی نظروں کو جھکا لو. کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے. یہ مقام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں عطا فرمائے گا. اور صرف اکیلی سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں جائیں گی, ان کے ساتھ ایک طرف 70,000 دوسری طرف 70,000 حوران بہشت کا مجمع ہوگا, وہ لے کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو گزر رہا ہوگا. تو دنیا میں آپ نے حیا کی, دنیا میں آپ نے پردہ کیا, ان کا پردہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو حکم دے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو, کیونکہ سیدہ کی سواری گزرنے والی ہے, سیدہ کی آمد ہونے والی ہے. ایسا حیا کا پیکر آپ تھی. تو آج ان کی سیرت سے ہمیں کیا درس لینا چاہیے؟ ان کی سیرت ایک تو ہمیں عبادتوں کی طرف راغب کرتی ہے کہ کھانے کے لیے کوئی کھانا نہ بھی ہو تو رب کی عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. فاقے پر زندگی گزرتی ہے, گزر جائے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرنا, رب تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ اپنے آپ کو بنانا. واقعات بہت سارے ہیں, بہت ساری روایت ہے, لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ رکھوں. اور دوسری جو صفت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی زندگی سے دی کہ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا جائے. بالخصوص خواتین کے لیے پیغام ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا جائے, اپنے آپ کو غیر مردوں کی نگاہوں سے بچایا جائے. حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں ہے, آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام نے الگ الگ باتیں کہی. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بات بھی اچھی ہے, لیکن میں جس مقصد سے پوچھ رہا ہوں وہ مقصد کو یہ باتیں پورا نہیں کرتی. دوسرا دن رسول اللہ کے بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہوئے تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کل آپ نے ایک سوال پوچھا تھا, کیا میں اس کا جواب دوں؟ حضور نے فرمایا کہ دو. حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے, نہ کبھی وہ کسی غیر محرم کو دیکھے. یعنی نہ اس کی نگاہیں کسی غیر مرد کی طرف جائے, نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھ سکے اس عورت کو. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم نے بڑی صحیح بات کہی, لیکن سچ سچ بتانا کیا یہ تمہارا جواب تھا یا میری بیٹی فاطمہ کا جواب تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا جواب نہیں تھا, میں نے جا کر حضرت فاطمہ کے سامنے یہ سوال رکھا تو حضرت فاطمہ نے یہ جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے, نہ کبھی وہ کسی غیر محرم کو دیکھے. تو ایسی حیا, ایسے پردے کا درس حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا نے دیا, اور آخری وقت تک بھی آپ نے اپنے حیا کا, اپنے پردے کا لحاظ رکھا. حضرت سیدہ آج جو ہم ڈولے کا سسٹم دیکھتے ہیں, ایسا ڈولا اڑا کر جس طرح میت کو لے جایا جاتا ہے ڈولے پر چادر اڑا کر, سب سے پہلے اگر کسی کو لے کر گئے ہیں اسلام کے آنے کے بعد وہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ایسا لے جایا گیا, کیونکہ آپ کی ایک باندی تھی حبشہ سے تعلق رکھنے والی. آپ انتقال کے بعد بھی کوئی آپ کے جسم کی ساخت کو نہ دیکھے, اس بات سے حضرت سیدہ پریشان تھی. تو آپ کی باندی نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو اس طرح ڈھانپ کر انہیں لے جایا جاتا ہے. تو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا نے مشورہ دیا کہ مجھے بھی اس طرح سے لے جایا جائے اور رات کے اندھیرے میں لے جایا جائے تاکہ کسی مرد کی میرے جنازے پر بھی نظر نہ پڑے. ایسی حیا, ایسا پردے کا آپ معاملہ کیا کرتی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو یہ باتیں بتائیں, یہ باتیں سنائیں, اور ہم صرف سنا کر خاموش نہ بیٹھے بلکہ عملی اقدام کرائے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بولنا ہمارا کام تھا, عمل کرنا نہیں. اس بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی, اس بارے میں آپ کو پکڑا جائے گا. آپ باپ ہے تو باپ کو پکڑا جائے گا, بھائی ہے تو بھائی کو پکڑا جائے گا, شوہر ہے تو شوہر کو پکڑا جائے گا, بیٹے ہے تو بیٹے کو پکڑا جائے گا, اور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو سر راہ یوں کیوں چھوڑ دیا لوگوں کے سامنے. یہ بات کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا آپ کو جواب دینا ہے. تو آج کے اس جمعہ کے خطاب سے جو آپ کو اہم نکات لینے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو عبادت گزار بنانا ہے, اپنے آپ کو ہر حال میں رب کا شکر گزار بندہ بنانا ہے, اور اپنے گھر والوں کو
حیا کی تعلیم دینا ہے، ان کو پردہ کرانا ہے، اور اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اپنے گھر والوں پر پردے کا حکم ہے، آپ کھلے عام جس پہ چاہے نظر ڈالتے پھر، ایسا بھی نہیں ہے۔ خود اپنی نگاہوں کی بھی اپنے آپ کو حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔